بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ۔ آج الحمدللہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے جو کنٹریکٹ کے ملازمین تھے دوران سروس فوت ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ دوسری سمری جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے گئی ہوئی تھی، اس کی اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر کوئی آبجیکشن لگایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ٹاسک جو ہے مردم شماری کے حوالے سے وہ سٹارٹڈ ہے، ٹریننگز وغیرہ۔ تو آج سارا دن میرا سیکٹریٹ کا چکر نہیں لگ سکا، تو کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ اس حوالے سے نہیں آ سکی۔ ڈرافٹ بھی تیار کیا ہوا تھا، وہ سائن اس کے اوپر میں نہیں کر پایا، لیٹر ہیڈ کے اوپر لینے تھے۔ اور یہ لیٹسٹ صورتحال ہے۔ ڈیلی بیسس پہ ساتھیوں کو آگاہ کرنے کا یہی مقصد تھا، پہلے بھی اور ابھی بھی، کہ ایک ایک چیز سے آگاہ کیا جائے۔ جو سمری کے اندر بھی اوپر نیچے ہوئی ہیں چیزیں پہلے بھی بتا دی تھی، اور آنے سے پہلے ظاہری بات ہے ساری چیزیں آپ لوگوں سے کھول کے شیئر کی ہوئی ہیں، کہ یہ وہی پہرا تھا جو کہ ہم دے رہے تھے کہ کوئی اس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اور پازیٹیو چیز جہاں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم شیئر کریں گے۔ نیگیٹو والی چیز میں جان بوجھ کے اس لیے شیئر نہیں کرتا کہ کوئی موقع نہ دیا جائے کسی کو کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ابھی ان آفیشلی جو ہے وہ کس طرح سے آیا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ آلدو کے امپلائی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہمارے سے ہی ریلیٹڈ ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے۔ صوبوں کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ کے صوبوں کے سیکٹریٹ کے اندر ریسنٹلی پنجاب کے اندر ہوا، آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم محروم ملازمین 7,21,000 پنجاب، تقریباً 3 ساڑھے 3 4 لاکھ وفاق، 6 لاکھ خیبر پختونخوا اور 5 سے 6 لاکھ بلوچستان کے، اسی طرح دیگر صوبوں کے جو محروم ملازمین ہیں، جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یا اسپیشل الاؤنس کے نام سے ان کو دیا گیا، اگر آپ لوگ اکٹھے اور متحد نہیں ہوئے، یک زبان ہو کے پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں، محروم تھے، محروم ہیں اور محروم رہیں گے۔ دیگر جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس کے افسران بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ کو بھی یونائٹڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ لڑائی سیکریٹریٹ کے بھی بہت سے گریڈ 17 کے افسران رہتے ہیں، یہ ان کی بھی ہے، ابھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی ہیں۔ سیکریٹریٹ کا کیس اس لیے اسٹرانگ ہے کیونکہ جو ایک اپروول لی گئی تھی کیبنٹ سے، اس کے اندر وہ موجود تھے، مگر ان کو وہ نکالا گیا۔ کن بنیادوں کے اوپر نکالا گیا ٹیکنیکی، وہ وزارت خزانہ ہی بتا سکتی ہے۔ ابھی بھی جو رننگ کے اوپر کر دیا گیا ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جس کو مل گیا سو مل گیا، مگر جن کو نہیں ملا فی الفور ان کے الاؤنسز کو فریز کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے، اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے اس کو ڈیفریز کیا جائے، کہ فوری طور پہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے کمی آ سکے۔ تمام کیڈر کے ملازمین، خواہ ٹیکنیکل ہوں یا کلیریکل ہوں، کلیریکل صوبوں کے اندر ایک بنیاد تھی ہمارے پاس، کوئی بھی چیز ہم جب مانگتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بنیاد بنتی ہے، تبھی مانگا جاتا ہے۔ جو محروم ملازمین ہیں، جو بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں یہ سب کی ہونی چاہیے تھی، میں پھنسا ہوا تھا، میں ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں شیئر کر سکا۔ احمر اگر دیکھ رہے ہو آپ تو کائنڈلی اپنی آئی ڈی سے، جس میں 2 اسکیل والا ہے اور 6 سے لے کے 15 تک 1 اسکیل والا ہے، وہ دونوں پیجز جو ہیں اس نوٹیفیکیشن کے آپ شیئر کر دیں، تاکہ ساتھیوں کو یہ پتا ہو کہ یہاں پہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو دیں یا اس کو نہ دیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ صوبے کی طرز پہ جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی جو محروم ہیں 40% تک جو تھے، جن دیگر ٹیکنیکل کیڈرز کی نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے 2 1 اسکیل جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں، اتفاق اتحاد ہے تو بچت ہے۔ بچپن سے کہانی سنتے آئے تھے، وہ تنکے اور پتلی ڈنڈیوں والی علیحدہ علیحدہ تھے، وہ باپ نے بچوں کو کہا تو توڑ دی، مگر جب گٹھا دیا
تو کہا کہ توڑو تو وہ نہیں ٹوٹا. ملازمین اکٹھے رہیں گے, یونائٹڈ رہیں گے, تو تبھی اس میں تمام چھوٹی بڑی یونینز, فیڈریشنز, ایسوسیشنز اور انفرادی طور پہ ملازمین کی بھی بچت ہے. جس طرح سے 2001 سے رکا ہوا تھا ٹائم سکیل جس کو بند کیا گیا تھا, 21 سال کے بعد ہم نے اس کو جو ہے بحال کروایا. 2006 کا یہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج تھا, سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اتنا بڑا مطالبہ نہیں تھا, طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, اور الحمدللہ آج 16 سال کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے جو دوران سروس میرے دوست, میرے بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے, ان کی بیوہ اور یتیم بچے یا بچیاں جو تھے, الحمدللہ آج وہ ریگولر ہو گئے. بچوں جو آپ ریگولر ہوئے ہیں, آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ ریگولر ہونے کے بعد بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے. یہاں پہ ہمارا المیہ ہے کہ کہتے ہیں اب ریگولر ہو گئے تو شاید ہم مادر پیدر آزاد ہو گئے, ہمیں کوئی نوکری سے نہیں نکال سکے گا. بڑھ چڑھ کے آپ نے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جانا ہے, اور آپ کی تنخواہیں, الاؤنسز, اب آپ کا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجتماعی مسئلہ ہے, ہم مل کے لڑیں گے. اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. پرائم منسٹر آفس, میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ میں ابھی بھی آفس میں ہوں, اگر میں آپ کو دکھا سکوں. آج میں سیکریٹریٹ نہیں جا سکا, باس بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے, جہاں زیب صاحب. ایگزیکٹ انفارمیشن میں لے نہیں سکا, شیئر نہیں کر سکا. جو بھی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کوئی آبجیکشن لگا ہے یا اپروو ہوتی ہے کوئی چیز, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. جو دیگر ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈہاک ملازمین ہیں, اس کے حوالے سے پتہ چلا تھا کہ مندو خیل صاحب والی کمیٹی جو ہے, کہ مندو خیل صاحب والی کمیٹی نے کہا ہے کہ اس کو 15 دن کے اندر جو ہے ریگولر کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں جو کانٹریکٹ کے اوپر ہیں وہ بھی ریگولر ہو جائیں گے. بیٹری میری کم ہے, اس کو ذرا میں چارجنگ پہ لگاؤں. کوئی اڑتی چڑیا خبر تو دے رہی تھی, ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کرے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سے لیٹسٹ خبر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کوئی آبجیکشن وغیرہ نہیں لگا ہے. جو پرپوزل جس طرح سے بنا کے بھیجی تھی وہ ایز اٹ از ہے, اور اس وقت اپروول کے فائنل مراحل کے اندر ہے, پی ایم آفس میں ہے. امید ہے کہ منڈے تک نکل آئے گی. جو یو ڈی سی کو 13 اسکیل ہے, سپرنٹینڈنٹ اسکپ ہیں, اور جو پچھلے اسکیل کے بینیفٹس ہیں, نارملی کمیٹی بھی بن رہی ہے, اور اس حوالے سے ہم لیٹر بھی لکھیں گے. کیونکہ اس وقت اگر یہ چیز چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر ملنا مشکل ہے. آج ایک بھائی کی کال آئی تھی, وہ بیچارے 30 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور 30 دسمبر کو اگر سے ایک اسکیل بھی مل جائے تو ہمارے ساتھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. جو فی الحال ہے اللہ کا شکر ادا کریں, مگر جو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا ہم لیٹر بھی لکھیں گے. ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی صورت پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. جو چیز پہلے تھی صوبے کی طرز کے اوپر جو بتایا تھا, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اسی طرز کے اوپر لے کے آئیں گے. دیگر جتنے بھی کیڈرز ہیں, 4600 کیڈرز ہیں. ٹائم سکیل احمر اگر دوبارہ سے دیکھ رہا ہے, جو ٹائم سکیل 2022 کی پالیسی ہے, اپنے اپنے سروس رولز ہیں, جہاں پہ آپ سٹک ہیں اس حوالے سے اپنے کیڈر کی اپ گریڈیشن کا کیس جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج سکتے ہیں. وہ ان ون ٹائم ڈسپنسیشن کے علاوہ ہوگا. اور جہاں پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, کسی بھی کیڈر کی, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو, جس طرح سے ہمارے پوسٹل کلرک ہیں راجہ بلال صاحب اس کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں, یا دیگر کوئی بھی ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں یا کچھ ہے, تو وہ پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے پاس. وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یوٹیلائز کر کے وہاں سے بھی اپنے ملازمین کے مسائل جو ہے حل کرائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیو اپوائنٹ ہوں گے, ریگولر ہوں گے پی ایم. جی, جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے اندر صرف ایک ایڈیشن یہ کی ہے کہ کیونکہ اب یہ ریگولر اپوائنٹمنٹ ہوگی, پہلے والے تو ہو جائیں گے کسی ٹیسٹ انٹرویو کے بغیر, اور ابھی بھی جو ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی ان کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسکریننگ ٹیسٹ
ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر ہوتا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آیا کہ گریڈ 15 کا وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو وہ سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے. اگر تو اس کرائٹیریے پہ پورا اتر رہا ہوگا تو 15 پہ ریگولر ہو جائے گا. اگر وہ اس کرائٹیریے پہ پورا نہیں اترتا، اس کی کوالیفیکیشن کم ہے یا کوئی معاملات ہے، تو اسے ایک سکیل نیچے اس کو رکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. میں آج کل پھنسا ہوا ہوں اور یہ قیادت کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کروں گا جو آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ سکے اور شاید آپ سب کو راضی رکھ سکے، جو کہ میرے حساب کتاب میں قطعاً ناممکن ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.